اس شخص کا انجام ہے جو نبی کی سیرت کو سنتا ہے، نبی کے طریقے کو سنتا ہے اور منہ موڑ لیتا ہے۔ ہر اس شخص کا انجام ہے جو اللہ کے احکامات کو سنتا ہے اور منہ موڑ لیتا ہے اور منہ موڑ لے کر چلتا بنتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کا انجام بد یہی ہوگا کہ جس طریقے سے سابقہ قوموں کو ہم نے برباد کیا، اسی طریقے سے ان لوگوں کو بھی ہم تباہ و برباد کریں گے۔ پھر دنیا نے دیکھا ابو جہل کا انجام کیا ہوا، ابو لہب کا انجام کیا ہوا، عقبہ بن ابی معیط کا کیا ہوا، ربیہ، شیبہ، یہ سب جو ایمان نہیں لائے وہ اپنے انجام بد سے دوچار ہوئے، اور اللہ نے پھر اس طرح انہیں پکڑا کہ روئے زمین پر کوئی ان کا نام لینے والا نہیں تھا۔ نام انہی کا زندہ رہے گا جو رب پر ایمان لائیں گے، نام انہی کا زندہ رہے گا جو نبی کی غلامی اختیار کریں گے، نام انہی کا زندہ رہے گا جو نبی کی سیرت پر چلیں گے۔ آج ابو بکر کا نام زندہ ہے، عمر کا نام زندہ ہے، عثمان کا نام زندہ ہے، علی کا نام زندہ ہے، معاویہ کا نام زندہ ہے، بلال، سلمان فارسی اور 1,24,000 صحابہ کرام کی ایک ایک بات آپ کو تواریخ اور سیر میں ملے گی۔ آج ان لوگوں کا نام کیوں زندہ ہے؟ کہ انہوں نے اپنے آپ کو نبی کا غلام بنا دیا۔ اور فرعون، قارون، حامان، شداد یہ دنیا دار تھے، یہ بدبخت تھے۔ آج کوئی مسلمان اپنے بچے کا نام فرعون، حامان، قارون رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے مبغوض بندے تھے، یہ روئے زمین پر بدترین مخلوق تھے۔ ہاں، عمر نام رکھا جاتا ہے، ابو بکر رکھا جاتا ہے، بلال رکھا جاتا ہے، وقاص رکھا جاتا ہے، یہ صحابہ کرام کے نام ہیں۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آئے گا، جو اللہ کے احکامات کو مانے گا، اللہ اسے قیامت تک کے لیے چمکا دیں گے، جس طریقے سے اللہ جل شانہ نے صحابہ کرام کو چمکایا۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔